کی بے شمار حمد و ثنا، جس کی نہ کوئی ابتدا نہ انتہا، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں درود و سلام کا نزول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ لفظ تحفہ اردو، عربی اور فارسی تینوں زبانوں کے اندر مستعمل ہے، یعنی استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور اس سے مراد کسی کو کوئی چیز عاجزانہ و مہربانی کا طور پر پیش کرنا ہے، اور اسے ہم انگلش میں گفٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ یاد رکھیں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں، قطعی طور پر اس کا انکار ممکن نہیں۔ آپ کو اس دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و صفات کا انکار کرنے والے ہیں، اور ایسے بھی مل جائیں گے جو قرآن مجید جیسی عظیم اور پاک کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، اور اسی طرح آپ کو انبیاء جیسی معصوم اور پاکیزہ ہستیوں کا انکار کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ غرض آپ کو موت کے سوا ہر چیز کا منکر مل سکتا ہے، مگر موت کا منکر نہ ملا تھا، نہ مل سکتا ہے، نہ مل سکے گا، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ موت تو بڑی سعادت اور بلندی تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے، کہ موت ہی جنت اور جنت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اسی لیے موت کو مومن کے لیے تحفہ قرار دیا گیا۔ صاحب ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہوں، اور جو میرے گناہ ہیں، میرے اعمال میں گناہ ہیں، ان کی بخشش کے شوق میں بیماری اور مرض کو پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو موت کو مومن کے لیے تحفہ قرار دے دیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ موت اللہ کی ملاقات کا سبب بنتی ہے۔ دوسرا، دنیا کی مشکلوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یہ دنیا فانی دنیا ہے، دھوکے والی دنیا ہے، اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی جنت اور جنت کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ کے دیدار کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے دیدار کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کی بھی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت میں اس کو یوں بیان کیا گیا، الموت جرس یصل الحبیب الی الحبیب۔ موت ایک ایسا برج ہے، ایک ایسا پل ہے جس کے ذریعے محب بندہ اپنے محبوب رب سے جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، موت تو مومن کے لیے 100% تحفہ ہے، بالکل تحفہ، لیکن ایک کافر و فاسد شخص کے لیے موت ایک عذاب ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جو اسے اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ آگ تک لے جاتا ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے۔ جو روح اس دنیا میں آ گئی، اس نے یہ دھوکے والی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا تو دھوکہ ہے، یہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ کر اللہ حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس قیامت کے دن اللہ نے ہمارے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر فیصلے کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
اس میں نہ کمی ہوگی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایک آیت میں وہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر نیکی ہے، معمولی نیکی، پھر بھی اللہ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، یہ معمولی سی نیکی ہے، اس کو محفوظ کر رکھا ہے اور اب وقت آنے پر ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو، دوزخ سے بچو، خواہ کھجور کے آدھے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کا آدھا دانہ کوئی بتا سکتے ہیں کیا اس کی طرف ہے؟ یہ آدھا دانہ، کھجور کا آدھا دانہ، مگر اللہ حاکم الحاکمین نے ایسی نیکی بھی ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ کر رکھی ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو، مگر ہم انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی اہمیت کے بارے میں فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں کو حقیر نہ جانو، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ڈھیر بنا دیتی ہیں۔ آج ہم نے نیکیوں کو حقیر سمجھا ہوا ہے، برائیوں میں ہے، کبیرہ ہو صغیرہ ہو۔ آج وقت یہ نیا سال شروع ہو گیا، ہمیں چاہیے کہ ہم کبیرہ و صغیرہ برائیوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں، اور چاہے چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، نیکی لازمی کرنی ہے۔ کیا پتہ وہی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو جہنم دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ ہماری کامیابی ہی یہی ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے، ہماری کامیابی ہی یہی ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں، برائیوں سے بچیں تاکہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں، دوزخ سے بچا دیے جائیں۔ ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، یہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، محض دھوکے کا سامان ہے، ہر چیز دھوکہ۔ یہ شیطان اتنا بڑا دھوکے باز ہے، اس نے ہم سب کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے، ہم سب کو دھوکے میں، ہمارے سامنے اس نے دنیا کو پھیلا کے رکھا ہوا ہے اور ہمیں غافل کر کے رکھے ہوئے ہیں موت اور آخرت کے انجام سے۔ لیکن ہمیں غفلت میں نہیں رہنا، ہمیں غفلت میں نہیں رہنا، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں یہ دو باتیں چلتے پھرتے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہم نے ان کو دیکھ کے اپنے اعمال کرنے ہوں گے۔ نمبر ایک، مجھے ہر حال میں مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مجھے ہر حال میں مرنا ہے، مجھے بھی آپ نے بھی ہر حال میں مرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں، مجھے معلوم نہیں موت مجھے کب آئے گی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ یہ شاعر اس شعر میں کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک آئس کیوب، برف کا ٹکڑے جیسی ہے، اسے آپ فریج سے باہر نکال کے رکھیں، دھوپ میں باہر نکالیں فریج سے، کیسے پگھلے گا؟ چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ یہ ہماری زندگی یہی ہے، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ ہمیں چلتے پھرتے اپنے ذہن میں موت کو رکھنا ہوگا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد وہی زندگی کے لیے اعمال کیے۔ آج سب موت کے بعد موت کو ہی بھول گئے ہیں، ہمیں موت کو دیکھ کر اعمال کرنے ہوں گے۔ محدثین نے لکھا ہے من دان نفسہ سے مراد محاسبہ نفس ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ میں کتنا نیک ہوں، کتنا برائیوں میں دسا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو نیک پائیں تو ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا۔ یعنی وہ نیک ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں میں برائیوں میں پائے تو حدیث پاک میں آتا ہے توبہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کیسے؟ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ توبہ کی فضیلت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ جب انسان توبہ کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے اعمال میں دو
صورتیں میں سے ایک صورت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ اس کے سارے گناہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ساری مٹا دی جائیں گی توبہ کے ذریعے، جیسے اس حدیث میں۔ یا دوسرا یہ کہ اس کے گناہ تو نہیں مٹائے جائیں گے مگر اس سے نیکیاں ملیں گی۔ بہرحال توبہ ہر صورت میں 100% فائدے سے بھرپور ہے۔ آج ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کرنے والے شخص کی فضیلت کے بارے میں، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کا محبوب۔ آج کون ہے جو اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب نہیں بننا چاہتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد الرحمن، اپنے جو بندوں کی 14 صفات بیان کی ہیں، ان میں 9ویں صفت کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جس نے توبہ کی، ایمان آیا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بس یہی لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آج توبہ کی سخت ضرورت ہے ہمارے لیے۔ تو توبہ کے دروازے الحمدللہ بھی کھلے ہوئے، ابھی موت کا غرغرہ تو طاری نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، کہ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں اس پہ موت کا غرغرہ طاری نہیں ہوا، اس کے لیے تو توبہ و استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اسے توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ آج 100% ضرورت ہے استغفار کی۔ آج کون ہے جو اپنے غموں میں نہیں ہے؟ کون ہے جو اپنے غم نہیں ہٹانا چاہتا؟ آج کون ہے جو گناہوں میں نہیں ہے، اپنے گناہ نہیں مٹوانا چاہتا؟ آج کون ہے جو رزق کے لیے پریشان نہیں ہے؟ آج کون ہے جو تنگیوں میں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کی کثرت کی، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کا ہر غم مٹا دے گا، ہر غم۔ آج کون ہے جس کی زندگی میں غم نہیں ہے، تنگی نہیں ہے؟ توبہ کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے غم بھی مٹا دیے جائیں گے، تمہیں ہر تنگی سے نکال دیا جائے گا۔ اور ایک اور وَرَزَقْتَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جہاں تک تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی، تم نے وہاں تک سوچا ہی نہیں ہوگا، تمہیں وہاں سے رزق مل جائے گا۔ یہ توبہ کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں استغفار کی، توبہ کی 100% کثرت کرنی ہوگی، کیونکہ آج ہم تنگی میں ہیں، ہم گناہوں میں ہیں، ہم رزق کے لیے پریشان ہیں۔ آج کون ہے جو رزق کے لیے پریشان نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا توبہ کرو، تمہیں رزق بھی ملے گا، تمہارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے، تم حبیب بھی بن جاؤ گے، اللہ کے حبیب بھی بن جاؤ گے۔ تو آج استغفار کی بہت ضرورت ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہوگی۔ آج استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں استغفار کا حکم ہے، کتنی آیات ہیں۔ ایک آیت میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ مانگو، معافی مانگو، اتنی مانگو کہ تم نجات پالو۔ یہاں پہ بھی ایمان والو، ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، ایمان والے ہیں نا یہاں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان لاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، چلتے پھرتے مانگیں، تاکہ گناہ مٹا دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، معصوم ہستی تھی، لیکن پھر بھی استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، اے ایمان والو، اے لوگو استغفار کی کثرت کرو۔ فانی اتوب، میں محمد خود بھی فی الیوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ توبہ کا استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک پاک ہستی ہیں نا، لیکن پھر بھی استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ آج ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے،
ہم نے مرنا ہے، ہر صورت میں مرنا ہے، تو ہمیں موت کی تیاری کرنی ہوگی. ہم نے وہ عقل مند شخص بننا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ہمیں توبہ کرنی ہوگی، محاسبہ نفس کرنا ہوگا، کیونکہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا ہی اس دنیا میں نہ رہے. یہ دنیا تو 100% فانی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے، یہ دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، یہ دنیا ٹوٹلی فنا ہو جانے والی ہے، 100% فنا ہو جانے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہے گی تو تمہارے ذو الجلال والاکرام رب کی ذات ہی رہے گی. وہی ذات ہے جو اس یہ قائم و دائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گی. ہم ہیں جو فنا ہو جائیں گے. ایک دن آئے گا جب ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا اور ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب عطا کرے اور جہنم سے، آگ سے بچائے. ہمارے مرحومین کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا کرے. میرا موضوع تو موت تھا، آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے. شہادت عمر فاروق یکم محرم کو تھی، اور محرم کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے. انہوں نے شہادتیں دی. انہوں نے شہادت کس لیے دی؟ ہمارے لیے دی. اگزامپل بنے کہ جب بھی دین کی حفاظت کا معاملہ ہے تو موت سے گھبرانا نہیں ہے. موت تو نعمت ہے مومن کے لیے، تحفۃ المؤمن الموت. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، تو پھر موت سے گھبرائے نہیں. جب بھی شہادت کا معاملہ ہے، شہادت کا جذبہ رکھیں. یہ ہمارے جو صحابہ اکرام اہل بیت تھے، یہ انہوں نے شہادتیں دی. کیوں دی؟ شہید ہوئے ہمیں بتانے کے لیے کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.